بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا خوفناک مقابلہ کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ مصر کے قریب پہنچے، اللہ نے حضرت ہارون کو ان کے بھائی موسیٰ کے حالات کی خبر دی۔ حضرت ہارون شہر سے باہر گئے اور حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ ایک دن ایک شخص جو فرعون کا مسخرہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ فرعون کا محل ہے اور ہم سبھی مخلوق آسمان اور زمین کے خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ خدا نے ہم کو رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اس مسخرے نے فرعون کے پاس جا کر کہا، آج میں ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، وہ دو آدمی جو دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی ہیبت اور خوف سے شیروں کا بھی پیتا پانی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوا بھی کوئی خداوند ہے، تمہارے سوا بھی کوئی مالک اور حاکم ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا حاکم ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دیکھا ایک شخص اونی کپڑا پہنے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پاؤں میں جوتے ہیں۔ دیکھتے ہی پہچانا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ بن عمران۔ فرعون نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ فرعون بولا، تمہیں یہ کہنا چاہیے، میں فرعون کے غلاموں میں سے ایک ہوں، غلام ہوں اور اس کا پالا ہوا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ اے موسیٰ، کیا تو وہی ہے کہ جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تو نے ناشکری کی، اور اس کے علاوہ ایک شخص ایسا کام کر کے تو بھاگا جسے تو خوب جانتا ہے۔ اب مجھے یہ اونچا درجہ اور رتبہ کہاں سے مل گیا کہ مجھے نصیحت دینے آیا؟ اور حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے تو تبی کے لیے گھونسا مارا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گا؟ اس طرح کے مرنے پر قصاص پرتیبان لازم نہیں آتا، اور تیرا حال تو یہ تھا کہ دشمنوں کی وجہ سے میرے قتل پر تیار تھا اور میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں تجھے سچائی کی طرف بلاؤں۔ خدا نے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت میں میرا شریک کیا ہے۔ اے فرعون، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے مرنے سے تو مجھے ملامت کرتا ہے، اور 400 برس سے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے رہے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو تو نہیں دیکھتا۔ مناسب یہ ہے تو ایک خدا کو مان اور میری نبوت مان لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور بحث اور حجت کرنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا دوسرے کی بندگی کی دعوت دے گا تو میں تجھے قید کر لوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سند اور معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنا معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وہ اژدہا کی شکل میں ہو گئی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور خوفناک آواز اس کی سنائی دے رہی تھی۔ جس چیز پر بھی اس کی پھونک پڑتی وہ جل جاتی۔ فرعون گھبرایا اور کہا کہ اس بلا کو روکو۔ حضرت موسیٰ نے اژدہے کو پکڑ لیا، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں اپنی نبوت کے حق میں ایک اور نشانی بھی رکھتا ہوں۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، اس سے ایسی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی کہ آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے پناہ چاہی۔ حضرت موسیٰ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو گیا۔ فرعون نے کہا، آج تم جاؤ
मैं तुम्हारे बारे में गौर करूँगा। एक रिवायत यह है कि फिरौन ने मूसा से यह भी कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो तुम्हें क्या मिलेगा। हजरत मूसा ने फरमाया, अगर तूने मेरी एक बात मान ली कि खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं, उसी की बंदगी होनी चाहिए, तो मैं तुझे 4 चीज़ें दूंगा। पहली यह कि मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुझे वह ऐसी जवानी दे कि तू कभी बूढ़ा ना हो। दूसरी यह कि तुझे वह बादशाही मिले कि कोई तुझसे छीन ना सके। तीसरी यह कि तू तंदुरुस्त रहे, कभी बीमार ना हो। चौथी यह कि हमेशा जन्नत तेरे हिस्से में आए। फिरौन ने कहा, मैं अपने अक्लमंद लोगों से बातचीत करके जवाब दूंगा। पहला तो उसने बीबी आसिया से सलाह ली। उन्होंने कहा, कोई भी समझदार ऐसी नेमतों को हाथ से जाने नहीं देता। झट ईमान लाओ। फिर वह बाहर निकला और हमान से पूछा। उसने कहा, यह अजीब बात है कि अब तक आप इज्जत और हुकूमत के तख्त पर बैठे थे, अब आप बंदगी और लिज्जत अपनाएंगे। अब तो लोग आपकी बंदगी करते थे और अब आप दूसरे की बंदगी करेंगे। फिरौन ने हमान की बात मान ली और मूसा की दावत को ठुकरा दिया और वजीरों को बुलाकर कहा, मूसा जादूगर है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपको ऐसी इस्लामिक स्टोरीज की वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी।